السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ میں ہوں علی سرور. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بدرود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. آغاز کرتے ہیں جی. بانی متحدہ وسیم اختر. کراچی کے حالات. کراچی کے حالات ظاہر ہے آپ سے اور ہم سے بہتر کون جانے گا. کراچی میں ڈی ایچ اے کی پہلے خبر دوں میں آپ کو کہ فائرنگ سے سینئر وکیل ہیں خواجہ شمس الاسلام صاحب. ان کو جاں بحق ہوئے، ان کا بیٹا زخمی ہوا. ایک جنازے میں شرکت کے لیے وہ آئے تھے، رہتے وہیں ہیں وہ ڈی ایچ اے میں. تو اس مسجد میں گئے اور مسجد میں قاتل نے جناب ان پر فائرنگ کی اور وہ موقع پر جاں بحق ہو گیا. ان کا بیٹا زخمی ہو گیا. خواجہ شمس اسلام صاحب کے جو والد تھے وہ بڑے معروف آدمی تھے، ان کو بھی اسی طرح فائرنگ کر کے جاں بحق کیا گیا تھا. اب خواجہ صاحب شمس اسلام صاحب جاں بحق، بیٹا زخمی ہو گیا ان کا. اور یہ ہوا ہے پوش علاقے میں، جنگل کلاس رہتی ہے جہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے جی وہاں ڈیفینس ڈی ایچ اے فیز 6 کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں جناب سیکیورٹی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ معروف بڑی مسجد ہے اور وہاں جو لوگ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا دیگر نمازیں، تو ان کے ساتھ گارڈز بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پولیس موبائلیں بھی ہوتی ہیں. پھر بھی وہ جناب مار کے قاتل جو ہے، جو نیلی شلوار قمیض پہنا ہوا تھا، ماسک لگایا ہوا تھا، بائک پر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. اور کہا جا رہا ہے کہ جی وہ جاتے جاتے بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا ہے. اب اس پہ ظاہر ہے بار نے ہڑتال کا اعلان بھی کیا ہے کل. اور پھر گودام چرنگی دوسرا واقعہ سناؤں میں. کیش وین پر فائرنگ، 2 سیکیورٹی گارڈ زخمی ہوئے اور سفید کار میں ڈاکو نے فائرنگ کی کیش وین پر اور 97 لاکھ روپے لوٹ کر بھاگ گئے وہ. اور یہ بھی کراچی کا واقعہ. اس طرح کیا کہتے ہیں اس کو، اسٹریٹ کرائمز میں کراچی کے آج بھی بہت سارے شہری لوٹے. اور ظاہر ہے کتنے مسائل پہ ہم بات کریں، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں. ابھی تو بارشیں کا آغاز نہیں ہوا، مانسون کی شدید بارشیں ہوں گی تو کیا حال ہوگا. میئر صاحب چین کی بانسری مسلسل بجا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی چوتھی حکومت مسلسل، کچھ بھی نہیں ہو رہا، صرف دعوے وعدے اور یہ تمام چیزیں. مرتے رہیں گے شہری، پیاسے بھی مر رہے ہیں، پانی نہیں ہے. اور 18 سال پہلے کا K4 کا منصوبہ آج تک کمپلیٹ نہیں ہوا. اس سال بھی وفاقی حکومت نے بجٹ میں 3.2%، یعنی کہ 3.2 ارب روپے مقرر کی. 3.5 ارب مقرر کر دی. حالانکہ 40-50 ارب دیتے تو منصوبہ مکمل ہو جاتا. نہیں کرنا چاہ رہے. اس کا وفاق میں پیپلز پارٹی موجود، ایم کیو ایم موجود، 2 وزارتیں ایم کیو ایم کے پاس موجود. ایم کیو ایم اگر سیریس ہو، پیپلز پارٹی کو مان لیتے ہیں کہ جی وہ نہیں چاہتے. ایم کیو ایم کیا چاہتی ہے؟ کراچی والوں کو پانی مل جائے. تو کیوں آپ نے شور شرابہ نہیں کیا؟ کیوں مجبور نہیں کر سکے؟ آپ کہتے ہیں ہم وزارتیں بھی چھوڑ رہے ہیں، حکومت سے باہر آ رہے ہیں. یہ منصوبہ مکمل کرنا 18-20 سال کا یہ منصوبہ ہے کہ ہمارے آدھے سے زیادہ کراچی میں پانی میسر نہیں ہے. مہنگے داموں واٹر ٹینکر سے پانی خریدا جاتا ہے. ہمارے غریب لوگ ہیں کراچی کے، غیور لوگ ہیں کراچی کے. لیکن یہ سب نہیں کام متحدہ والے لوگ کہیں تو ضرور اثر ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا. جب وہ وزارتیں لڑ جھگڑ کر لے سکتے ہیں تو یہ پانی بھی لے سکتے ہیں آپ. اجرک نمبر پلیٹ پر پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی متحدہ کا موقف میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. فاروق ستار صاحب اور دیگر لوگوں کا ہلکے پھلکے انداز سے میڈیا پر بیٹھ کر بات ضرور کر رہے ہیں، لیکن آفاق احمد صاحب کھل کر اس طرح سامنے آئے. انہوں نے اعلان کیا اور آج 1 اگست ہے، انہوں نے کہا تھا، پرچم کشائی بھی کی ہے انہوں نے آج. اور کہ جناب سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کا پرچم پیچھے لگا ہونا چاہیے نمبر پلیٹ پر. اس پہ میں سمجھتا ہوں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پاکستان سب سے پہلے ہے بھائی، اس کے بعد ہم سب کا کلچر اور اجرکیں اور یہ ساری چیزیں بعد میں. یہ چیزیں ہونی چاہیے. لیکن اس کو ایشو بنا دیا گیا. لگتا یہ ہے کہ اگر اجرک والی نمبر پلیٹ لگ گئی، سب مان لیں کراچی والے، تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے. پانی مل جائے گا، سڑکیں بھی بہترین ہو جائیں گی، بچوں کو داخلے بھی اچھی جگہ مل جایا کریں گے، میرٹ پر نوکریاں مل جائیں گی. وہاں کے نوجوان جو نہیں ہے سرکاری نوکریوں میں، سازش کے تحت انہیں باہر کیا گیا، ان سب کو نوکریاں مل جائیں گی. کیا ایسا ہو جائے گا تو پورا کراچی مان لیں جی اجرک نمبر پلیٹ سے بہت فوائد ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو اسی پہ زور کیوں ہے؟ کسی کی ثقافت سے کسی کو اعتراض نہیں ہے، پھر دوسروں کی ثقافت پہ آپ کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اچھا، میں نے شروع میں بات کی بانی متحدہ کی. بانی متحدہ نے پاکستان ظاہر ہے انہوں نے کیا کہتے ہیں اس کو کہ اعلان جنگ کر دیا جی پیپلز پارٹی کے خلاف باہر بیٹھ کر. اور بانی متحدہ نے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. متعصب حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، تعصب زدہ حکومت ہے. اور انہوں نے اپیل کی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے کہ جی کراچی کے مسئلے کو خاص طور پر دیکھیں کہ یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ، مہاجروں کے خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ جو
ناروا سلوک پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اس پر انہوں نے آواز اٹھائی ہے، اور جس سے میں نے کہا کہ یہ بھی جملہ انہوں نے ادا کیا۔ اچھا، شروع میں جو میں نے بات کی، اس پہ تفصیل سے آگے جا کے بات کرتا ہوں۔ اس پہ انہوں نے جو بات کی ہے، وسیم اختر صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی۔ ایک تو وہ سیاست سے دور ہیں آج کل، آپ جانتے ہیں جب سے مرجر ہوا اس مرجر میں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر پاکستان ایم کیو پاکستان میں آپ جانتے ہیں گروپ بندیاں، آپس میں لڑائی جھگڑے، کھینچا تانی، عوام کے مسائل تو ایک طرف رہ گئے نا، آپس کی مسئلے، آپسی مسائل ہی ختم نہیں ہو رہے۔ اور اب بھی وسیم اختر صاحب ہیں، عامر خان صاحب ہیں، وسیم آفتاب ہیں، اور دیگر لوگ ہیں جو ڈاکٹر صغیر، بہت سارے نام لے سکتا ہوں میں، جو آج خاموش ہیں، جو ایم کیو ایم میں ہیں بھی، خاموش بھی ہیں، سائڈ میں بھی ہیں، نکالا بھی نہیں پارٹی سے، اور وہ آ بھی نہیں رہے۔ اس حوالے سے بڑی اہم باتیں انہوں نے کی ہیں۔ انہوں نے کہا جی میری عامر خان کی پارٹی میں جگہ نہیں بنتی۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اور عامر خان کی جگہ نہیں بنتی، یہ غلط ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں سے ایگری نہیں کرتے، تو ہم پھر حصہ کیوں بنے ایسی چیزوں کا جس کا ہم ایگری نہیں کرتے، اس لیے ہم خاموشی سے گھر بیٹھ گئے ہیں۔ پارٹی میں ایسا کوئی نہیں ہے جو مجھے جگہ دے نہ دے۔ میں سمجھتا ہوں جہاں میں فٹ نہیں ہوتا وہاں میں نہیں جاؤں گا، وہاں جانا منافقت ہے۔ یہ الفاظ ہیں وسیم اختر صاحب کے۔ وسیم اختر صاحب بھی ظاہر بہت پرانے ہیں، ان کو جب میئر کے طور پہ چنا گیا تو جیل میں تھے یہ، اور ظاہر ان کو الطاف حسین نے چنا تھا، اور نام ان کا، باقی میئر کو بھی ظاہر بانی متحدہ نہیں چنا۔ فاروق صاحب کو پہلی بار میئر کس نے بنایا؟ مصطفیٰ کمال صاحب کو، اس طرح یہ وسیم اختر صاحب کو۔ اچھا، انہوں نے آگے جا کے یہ بھی کہا کہ جی میں خاموشی اختیار کر لوں گا، مگر میں ایسی جگہ جاؤں گا نہیں۔ میں نے کوئی اعلان تو نہیں کیا کہ میں نے پارٹی چھوڑ دی ہے، نہ پارٹی نے کہا ہے کہ میں پارٹی میں نہیں ہوں۔ ڈاکٹر اشرف بات کی بہت بات ہوتی ہے کہ ڈاکٹر اشرف صاحب آئیں گے نہیں آئیں گے، ان کی پارٹی میری پہچان پاکستان کے سلوگن سے کام کر رہی ہے، اس کا کیا مستقبل ہے، ایم کیو ایم کے کتنے لوگ شامل ہوں گے، پاکستان بھر سے لوگ شامل ہوں گے نہیں ہوں گے۔ تو میں نے ایک بات کی تھی، یاد ہوگا آپ کو، کہ ڈاکٹر اشرف صاحب کو گراؤنڈ پر آنا پڑے گا۔ ہر بندہ باہر بیٹھ کر یہ کہے کہ جی بانی متحدہ کی طرح میں 25-30 سال باہر سے بیٹھ کے پارٹی چلا سکتا ہوں، راج کر سکتا ہوں، میری بات سن لی جائے گی۔ ابھی آپ کی پارٹی بنی نہیں ہے حضور، پہلے آپ اپنی جڑیں تو یہاں کے مضبوط کیجئے، پارٹی کو کھڑا کیجئے، پھر اس کے بعد اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں، دبئی میں بیٹھ کر راج کرنا چاہتے ہیں، پارٹی چلانا چاہتے ہیں، تو پھر کی بات ہوگی نا بعد میں۔ ابھی آپ کی پارٹی پاؤں پہ کھڑی نہیں ہے، ہوا میں ہے ابھی پارٹی آپ کی۔ آپ کیوں نہیں آ رہے؟ اپنے اعتماد میں نہیں لیا اب تک اپنے لوگوں کو، آپ بتاتے نہیں ہیں اصل وجہ کیا ہے آپ کے نہ آنے کی۔ میں ایک پروگرام میں بتا چکا ہوں وجہ وہی ہے۔ لیکن اس پر جب ان سے پوچھا گیا وسیم اختر صاحب سے، تو انہوں نے کہا جی ملک سے باہر بیٹھ کر سیاست نہیں ہوتی۔ ارشد الباد صاحب کو میں نے مشورہ دیا تھا، اور تو وہ پاکستان آئے، اگر سیاست کرنی ہے باہر بیٹھ کے کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو ارشد الباد ڈاکٹر ارشد الباد صاحب کے لیے محنت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، سرمایہ ان پہ خرچ ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بات بھی تو ذہن میں وہ رکھیں کہ ٹھیک ہے آپ کا ایک اچھا نام ہے، لیکن جب آپ تک کراچی میں نہیں آئیں گے، گراؤنڈ پہ نہیں کھڑے ہوں گے، کراچی سے مراد پاکستان میں جب تک آپ نہیں آئیں گے، تو جب تک کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ پروگرام کرتے رہیں، آپ اچھے پروگرامز کر رہے ہیں، لوگ بھی جیسے کیسے بھی آ رہے ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں، زیادہ بات میں اس پہ نہیں کروں گا۔ وسیم اختر صاحب نے اس انٹرویو میں بانی متحدہ کے حوالے سے بھی ان سے پوچھا گیا۔ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے رؤف صدیقی صاحب نے ان کی معافی کے حوالے سے کہا تھا کہ فوری ان کو معافی ملنی چاہیے، اور پتہ نہیں لوگوں نے کیا کچھ کیا۔ اب انہوں نے وسیم اختر صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی بانی متحدہ جو ہیں وہ پاکستانی ہیں، ان کا ایک کنٹریبیوشن رہا ہے، موقع تو ان کا بنتا ہے کہ ان کو موقع دیا جائے۔ وسیم اختر صاحب فرما رہے ہیں الطاف حسین کو اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے بہت جد و جہد کی ضرورت ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بانی متحدہ کو بھی اگر سیاست کرنی ہے، دوبارہ سیاست میں اگر دوبارہ انٹری ہوتی ہے، تو ان کو بھی اپنا جو کھویا ہوا مقام ہے وہ حاصل کرنے کے لیے بہت جد و جہد کی ضرورت ہوگی۔ اور وہ کہتے ہیں ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے اور ان کا موقع بھی بنتا ہے۔ اصل میں دیکھیں اب یہ مسئلہ ہے کہ آپ ایم کیو ایم پاکستان میں ظاہر لا تعلقی سارے لوگ ان سے کر چکے، پھر یہ معافی کہتے ہیں جی مل جائے ان کو، موقع تو ان کا بنتا ہے، یہ بھی کہہ دیتے ہیں آپ لوگ۔ اب پھر لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہوئی، آپ مطلب اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں، کھل کے بتائیں دل میں کیا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ کراچی میں حقیقت یہ ہے کہ ان کے مائنس ہونے کے بعد یا لا تعلقی کے بعد جو پارٹی نے ان سے کی ہے، تو کراچی میں ایک خلا تو موجود ہے نا، اس کو پر نہیں کر سکا کوئی بھی۔ آفاق احمد صاحب کے پاس بڑا چانس تھا، اور ہے بھی کہ وہ اس خلا کو پر کریں، انہوں نے اپنی سی کوشش بھی کی،
اور پھر ان کے ساتھ جو ہوا ہم نے سب نے آپ نے بھی دیکھا، اب پھر وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی پاکستان کی جانب سے عوام کے ساتھ جو رابطہ رکھنا چاہیے اس حوالے سے بہت سارے لوگ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ جی دیکھیے، آپ اگر اپنے لوگوں کے دلوں میں گھر بنانا ہے تو آپ کو عوامی مسائل پر آواز نہ صرف اٹھانی ہوگی بلکہ میدان میں آنا ہوگا۔ آپ وفاقی حکومت میں وزارتیں لے کے بیٹھ جائیں اور ہر حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں، اس کے باوجود اگر کراچی کے مسائل حل نہیں ہو رہے، شہری سندھ کے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو لوگ تو انگلیاں اٹھائیں گے آپ کے اوپر کہ پھر آپ ہر حکومت کا اگر حصہ بنتے ہیں، اس کے باوجود لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ جی وفاقی حکومت کا حصہ ہم اس لیے ہیں کہ جی جمہوریت کو بنا، بھائی جمہوریت آپ کی وجہ سے نہیں چل رہی، آج آپ حکومت چھوڑ دیں حکومت نہیں گرتی، حکومت کا اتنی سیٹیں موجود ہیں، آپ کے بغیر بڑی اچھی چل جائے گی وہ، لیکن آپ کس طرح پھر سیٹسفائی کریں گے لوگوں کو کہ جی حکومت میں ہم کیوں ہیں؟ صرف یہ کہہ دینا کہ جی وزیر اعظم سے ملاقات بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے، ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو بھائی ملاقات کرنے سے فائدہ کیا ہوا؟ K4 کے لیے بجٹ نہیں لے سکے آج تک آپ۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گھر بنوانے تھے سیلاب زدگان کے لیے سندھ میں، تو دیکھ لیجئے کس طرح بجٹ لیا انہوں نے، دھمکیاں دے دے کے وفاقی حکومت کو ماننا پڑا ان کو۔ تو کراچی کے لوگوں کے لیے بھی آپ کچھ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اسٹیپ لینے پڑیں گے، اور ظاہر ہے اس پہ بہت ساری میں گفتگو کر سکتا ہوں، K4 کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یہاں کے لوگوں کے ساتھ، یہ پکڑ دھکڑ کے معاملات پہ بات ہو سکتی ہے، کراچی کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، ان کے ساتھ جو ہوتا ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ اور ابھی خبر بلکہ جاتے جاتے بتاؤں آپ کو، خبر چل رہی ہے کہ خان صاحب کے بچوں نے اپلائی کر دیا ہے ویزے کے لیے۔ پہلے تو مجھے بلکہ فردوس شمیم نقوی صاحب نے کہا تھا کہ ان کے بچوں کے پاس نائکوپ موجود ہے، نائکوپ اس لیے ہوتا ہے کہ جی شہری ہو اگر ہوں پاکستان، لیکن وہ اپلائی کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں حکومت ان کو ویزا دیتی نہیں دیتی، لیکن 5 تاریخ کو لگتا ہے یہ PTI والے کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی ریلی نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اب ان کے ساتھ کم از کم باہر آنے کو تیار تو نہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا نہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے ہیں لوگ، لیکن اب ان کے کالس میں باہر نکلنا شاید بند کر دیا ہے لوگوں نے۔ حقائق یہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان کے بچے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آتے بھی نہیں آتے، حکومت ان کو ویزا جاری کرتی ہے نہیں کرتی، یہ بھی سوال نشان رہیں گے۔ کراچی کی سیاست کا خلا کیسے پورا ہوگا؟ ایمانداری سے جواب دیجیے گا اپنے کامنٹس کے ذریعے، مجھے رہے گا انتظار۔ مجھے دیجیے اجازت، مولانا۔